اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان اسے کہتے ہیں جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ پریشانیوں کی دوا سجدہ ہے۔ اگر پھر بھی شفا نہ ملے تو دوا کی مقدار بڑھا دو۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت راستہ بدل لیتی ہے۔ رشتے کے بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی اپنی شکل بھی بدل دیتا ہے۔ امید رب سے رکھو، سب سے نہیں۔ یقیناً صبر رکھیں، وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی اور نصیب بھی۔ جس وقت اللہ کا حکم آئے گا ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ ناکامی کامیابی کا متضاد نہیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ وقت کی تیز رفتار بتاتی ہے، سکھاتی ہے اور دکھاتی ہے۔ منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے پر سمجھ آتی ہیں۔ کہاں اب دعاؤں کی برکتیں، وہ نصیحتیں، وہ ہدایتیں؟ یہ مطالبوں کا خلوص ہے، یہ ضرورتوں کا سلام ہے۔ ماحول کی قواہٹ جب خون کا حصہ بنتی ہے تو خود بخود لہجوں سے مٹھاس کم ہو جاتی ہے۔ دینا شروع کر دیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ آپ کی ہزار مخلصانہ کوشش کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اسے سب سے قیمتی تحفہ آپ جو دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ زندگی میں ہم زبردستی کسی کو مخلص نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو، لیکن اس کے بارے میں بتانے والے کی نیت درست نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کیا کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، لیکن ہر وہ چیز آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملی ہے، اور مرتبہ ولایت غلاموں اور فقیروں کو عطا کیا گیا ہے۔ جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اسی قدر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہ پر دلیر ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہ، امراء اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، تم کفارہ میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھو گے۔ انسان ایک ایسا غافل منسوب احساس ہے جو اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔
ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، عالی جناب، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور اگر چوری مجبوراً ہو کر کی ہو تو وقت کے حاکم کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ رشتے تو خدا پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسانوں کے درمیان رشتے نہیں، رویے فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار اور مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیت دیا تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برا چاہنے والوں کو بتاؤ، عزتیں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اللہ کے دوستوں کی اندھیری رات بھی روز روشن کی طرح چمکتی ہے۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ 3 لوگ کو کبھی نہ بھولیں، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ دوست وہ ہے کہ جب دیکھو تو آئینہ لگے، اور جب ساتھ چلے تو سایہ لگے، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کا ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ انسان کی عقل کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ٹوٹ جاؤ، جھک جاؤ، وسوسے کی روئی کان سے نکال دو، تاکہ تیرے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی مخلص اگر تمہارے سامنے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھے، گرا ہوا نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کھسک لو، مگر واپسی کا کبھی مت سوچنا۔ قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے لیے تیر اور مظلوم پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا، وہ کون سی؟ امام شافعی نے فرمایا، وما کان ربک نسیا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں، قابل رحم ہے۔ وہ قوم جو جنازے کے ہجوم کے سوا کہیں اور اپنی آواز بلند نہیں کرتی، اور ماضی کی یادوں کے سوا اس کے پاس فقر کا کوئی سامان نہیں ہوتا۔ اگر انسان بڑے گناہ چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ خود ہی چھڑا دیتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔